اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور اس کی خاص توفیق سے ہم سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 105 سے آنورڈ کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد، اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل کیا، جس نے ہمارے دلوں کو اس قابل کیا، جس نے ہمارے دلوں میں یہ بات ڈالی، جس نے ہمیں یہ مہلت اور یہ وقت دے رکھا کہ ہم اپنے دن کا آغاز اس کے بابرکت کلام سے کریں، اس کے بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کرنے سے کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے خاص دعا ہے کہ اس دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں ضرور اور ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں بھلائی اور کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو اس سے پہلے ہم نے کل جو کچھ آیات پڑھی تھیں، آیت نمبر 77 سے لے کر 104 تک، آیت نمبر 77 سے 104 تک، اس کا ترجمہ ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 77 سے، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی نازل فرمائی کہ تو راتوں رات میرے بندوں کو لے چل اور ان کے لیے دریا میں خشک رستہ بنا لے، پھر نہ تجھے کسی کے آ پکڑنے کا خطرہ ہوگا اور نہ ہی ڈر۔ فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا تعاقب کیا، پھر تو دریا ان پر چھا گیا جیسا کچھ چھا جانے والا تھا۔ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی میں ڈال دیا اور سیدھا راستہ نہ دکھایا۔ اے بنی اسرائیل، دیکھو ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تم سے کوہ طور کی دائیں طرف کا وعدہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا۔ تم ہماری دی ہوئی پاکیزہ روزی کھاؤ اور اس میں حد سے آگے نہ بڑھو، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا غضب نازل ہو جائے وہ یقیناً تباہ ہو گیا۔ ہاں بے شک میں انہیں بخش دینے والا ہوں جو توبہ کریں، ایمان لائیں، نیک عمل کریں اور راہ راست پر رہیں۔ اے موسیٰ، تجھے اپنے قوم سے غافل کر کے کون سی چیز جلدی لے آئی؟ کہا وہ لوگ میرے پیچھے ہی پیچھے ہیں، اور میں نے اے رب تیری طرف جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو جائے۔ فرمایا ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے بہکا دیا۔ پس موسیٰ علیہ السلام سخت غضبناک ہو کر رنج کے ساتھ واپس لوٹے اور کہنے لگے، اے میری قوم والو، کیا تم سے تمہارے پروردگار نے نیک وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا اس کی مدت تمہیں لمبی معلوم ہوئی؟ بلکہ تمہارا ارادہ ہی یہ ہے کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غضب نازل ہو کہ تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے ساتھ وعدے کی خلاف نہیں کیا، بلکہ ہم پر زیورات قوم کے جو بوجھ لاد دیے گئے تھے انہیں ہم نے ڈال دیا، اور اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیے۔ پھر اس نے لوگوں کے لیے ایک بچڑا نکال کھڑا کیا، یعنی بچڑے کا بت جس کی گائے کی سی آواز تھی۔ پھر کہنے لگے کہ یہی تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا بھی، لیکن موسیٰ بھول گیا۔ کیا یہ گمراہ لوگ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ تو ان کی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا اور نہ ہی ان کے کسی برے بھلے کا اختیار رکھتا ہے،
اور ہارون علیہ السلام نے اس سے پہلے ہی ان سے کہہ دیا تھا، اے میری قوم والو، سے اس بچڑے سے تو صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے، تمہارا حقیقی پروردگار تو اللہ رحمان ہی ہے، بس تم سب میری تابعداری کرو اور میری بات مانتے چلو۔ انہوں نے جواب دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی واپسی تک تو ہم اس کے مجاور بنے بیٹھے رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اے ہارون، انہیں گمراہ ہوتا ہوا دیکھ کر تجھے کس چیز نے روکا تھا کہ تو میرے پیچھے نہ آیا؟ کیا تو بھی میرے فرمان کا نافرمان بن بیٹھا؟ ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میرے ماں جائے، میری داڑھی نہ پکڑ اور سر کے بال نہ کھینچ، مجھے تو صرف یہ خیال دامن گیر ہوا کہ کہیں آپ یہ نہ فرمائیں کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا انتظار نہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے وہ چیز دکھائی دی جو انہیں نہیں دکھائی دی، تو میں نے فرستادہ الہی، یا میں نے اس فرشتے یا اس رسول یا فرشتے کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر لی اور اسے اس میں ڈال دیا، اسی طرح میرے دل نے یہ بات میرے لیے بھلی بنا دی۔ کیا کہا، اچھا جا، دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہی ہے کہ تو کہتا رہے گا کہ مجھے نہ چھونا، اور ایک اور بھی وعدہ تیرے ساتھ ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا، اور اب تو اپنے اس معبود کو بھی دیکھ لینا جس کا اعتکاف کیے ہوئے تھا کہ ہم اسے جلا کر دریا میں ریزہ ریزہ اڑا دیں گے۔ اصل بات یہی ہے کہ تم سب کا معبود برحق صرف اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی پرستش کے قابل نہیں، اس کا علم تمام چیزوں پر حاوی ہے۔ اسی طرح ہم تیرے سامنے پہلے کی گزری ہوئی وارداتیں بیان فرماتے ہیں، اور یقیناً ہم تجھے اپنے پاس سے نصیحت عطا کر چکے ہیں۔ اس سے جو منہ پھیر لے گا وہ قیامت کے دن اپنا بھاری بوجھ لادے ہوئے ہوگا، جس میں ہمیشہ ہی رہے گا، اور ان کے لیے قیامت کے دن بڑا بوجھ ہوگا، جس دن سور پھونکا جائے گا، اور گناہ گاروں کو ہم اس دن دہشت کی وجہ سے نیلی پیلی آنکھوں کے ساتھ گھیر لائیں گے، اور وہ آپس میں چپ کے کہہ رہے ہوں گے کہ ہم تو دنیا میں صرف 10 دن ہی رہے، اور جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس حقیقت سے ہم باخبر ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ اچھی راہ والا کہہ رہا ہوگا کہ ہم تو صرف ایک ہی دن رہے۔ یہ کل کی کچھ آیات جن کا ہم نے ترجمہ کیا، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا واقعہ، جو کہ فرعون سے توحید کا جو نصیحت کا درس تھا وہاں سے شروع ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی رسالت کا اظہار ہونے کے بعد سے لے کر بنی اسرائیل کے بچڑے کی پوجا کرنے تک کا واقعہ ہم نے دیکھا، یہ سورہ طٰہٰ میں۔ اور جیسا کہ پہلے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر پچھلی قوموں کا اور ان کے اوپر احسانات کا ذکر کیا، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے آگے آنے والے معاملات جو ہیں ان کے بارے میں تذکرہ کیا، اور یہ واضح رکھ دیا کہ پچھلی قوموں کے ساتھ جیسا ہوا، اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کا انجام جو ہے وہ کیا ہوگا، اور اگر کوئی توبہ کر کے اپنے ایمان لے کر عمل صالح کرے اور اسی سیدھے رستے پر چلتا رہے تو اس کا انجام پھر کیسا اچھا ہوگا۔ اسی طرح سے ہم آگے بھی دیکھیں گے کہ ہمیں اب اس واقعے کے بعد کیا نصیحت ملتی ہے، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آیت نمبر 105 سے آن ورڈ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، اور وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے پہاڑوں کے بارے میں۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ سے وہ پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ مشرکین جو ہیں یا دوسرے لوگ جو بھی وہاں پر موجود تھے، جب قیامت کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے، قیامت کی ہولناکیوں کا اور قیامت کے
جو حالات و واقعات ہوں گے ان کے بارے میں جب ذکر ہوتا، تو جیسا کچھ گروہ جو ہیں وہ موت کے بعد دوبارہ زندگی کے قائل نہیں تھے، یا قیامت کو ماننے پر وہ تیار نہیں تھے، اسی طرح سے وہ اس بات پر بھی تعجب کرتے تھے، اس بات پر بھی وہ عجیب خیال کرتے تھے کہ یہ پہاڑ جو اتنے بلند و بالا اور اتنے مضبوط کھڑے ہیں، اتنے وسیع رقبے پر کھڑے ہیں، کیا یہ بڑے بڑے جو پہاڑ ہیں وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، جیسا کہ قرآن کی مختلف آیات میں آیا؟ تو اس بارے میں بھی تعجب کرتے تھے، اور کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھتے بھی تھے کہ کیا واقعی یہ پہاڑ جو ہیں اتنے بڑے بڑے، یہ بھی ریزہ ریزہ ہو کے دنکی ہوئی روئی کی طرح اڑتے پھریں گے، جیسا کہ بہت ساری آیات میں آیا؟ تو اس کے بارے میں تھوڑی سی کلیریفیکیشن یہاں پر، کہ وہ سوال کرتے ہیں کہ پہاڑوں کے بارے میں کہ کیا پہاڑ بھی اس طرح سے ریزہ ریزہ کر دیا جائیں گے؟ فقول، تو آپ ان سے کہہ دیجئے، ینصفوہا، وہ اڑا دے گا ان کو، ربی، میرا رب، نصفاً، خوب اڑانا، ان کو خوب اچھی طرح سے وہ اڑا دے گا، ان سارے پہاڑوں کو یقیناً، وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ان کو ریزہ ریزہ کر دے گا، اور جیسا کہ ذکر ہوا ان کو دنکی ہوئی روئی کی طرح اڑا ڈالے گا، سب کچھ نیست و نابود کر دے گا۔ فَيَذَرُهَا، وہ بنا چھوڑے گا اسے، قاعًا، میدان، صفصفاً، چٹیل، اور وہ اسے چٹیل میدان بنا چھوڑے گا، ان سارے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے ان کو ایک چٹیل میدان، ایک سیدھا اور ہموار میدان جو ہے اس کی شکل میں بنا ڈالے گا۔ اس میں زمین اور پہاڑی ٹیلے اور اونچائیاں اور جو بھی ندی نالے اور دریا سمندر ہیں، سب کچھ فنا کر کے اس سب کو برابر ایک ہی لیول کا چٹیل میدان جو ہے وہ بنا دے گا اللہ تعالیٰ۔ آج سے 1500 سال پہلے، یا ایون کہ چند سو سال پہلے، چند صدیوں پہلے تک یہ بات جو ہے یہ بہت ہی ناقابل یقین لگتی ہوگی یقیناً لوگوں کو، کہ کیا واقعی یہ کائنات یا اس زمین کے ساتھ یہ ایسا واقعہ ہونے والا ہے، یا ایسا کوئی معاملہ آئے گا جس میں اتنے بڑے بڑے سمندر اور اتنی بڑی بڑے دریا اور اتنے بڑے بڑے پہاڑ جو کہ اتنے مضبوط چٹانوں کی چٹان کھڑے ہیں، وہ سارے کے سارے مطلب ریزہ ریزہ کر کے چٹیل میدان بن جائیں۔ لیکن آج اس کے اوپر یقین کرنا، یا آج کی جو مادی اعتبار سے بات کر رہا ہوں، کہ آج کی جو سائنٹیفک جو آبزرویشنز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان چیزوں کے اوپر یقین کرنا کوئی مشکل کام نہیں، کیونکہ اب تو ہمارے پاس جو ایک ایکوائرڈ نالج، یا ایک جو تعلیم ہمارے پاس، جو اللہ تعالیٰ نے علم جو دیا ہے، وہ اس لیول تک تو پہنچ گیا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں اب اندازہ ہے کہ ہاں واقعی ایسا ہونے والا ہے، اور اس میں کوئی بعید نہیں۔ فرق کیا ہو سکتا ہے کہ اس کے طریقہ کار میں کچھ فرق نظر آئے، لیکن کیونکہ قرآن مجید نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس طرح سے یہ سٹیپس ہوں گے، تو یقیناً اسی طرح سے ہوگا، جبکہ ہمارا جو یہ دنیاوی علم ہے، یا جو بھی ہمارا محدود سا جو احاطہ ہے علم کا، اس کے مطابق صرف ہماری پیشین گوئیاں ہیں، یا صرف ہمارا خیال ہے کچھ اعداد و شمار کی بنیاد پر، کچھ کیلکولیشنز کی بنیاد پر، کہ یہ شاید کہ ایسا ہو جائے یا ایسا ہونے کے چانسز ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسا فرما دیا ویسا ہی ہوگا، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہی شک دور کرنے کے لیے آج اس کو شک دور کرنا نسبتاً آسان ہے 1500 سال پہلے کی نسبت، جب لوگ جو خیال کرتے تھے کہ واقعی اتنی بڑی تبدیلی اور اتنی بڑی تباہی اور بربادی جو ہو جائے گی اس زمین کے اوپر، تو ان کے لیے وہاں پر کہ ان کو بتا دیجئے کہ یہ یقیناً ایسا ہی ہو کر ہوگا، اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ لا ترى فیہا، اب نہیں آپ دیکھیں گے اس میں، یعنی اس زمین میں، عوجاً، کوئی کجی، ولا امتا، اور نہ ہی کوئی ٹیلا، نہ ہی اس میں کوئی کجی سے مراد کوئی کمی بیشی، یا کوئی بگاڑ اس میں، کوئی اونچ نیچ اس میں نہیں دیکھیں گے، کوئی خم پیش اس میں نہیں دیکھیں گے، اور نہ ہی اس میں کوئی ٹیلا یا اونچائی یا اونچ نیچ، یعنی یہ زمین پوری کی پوری بالکل ہموار سطح جو ہے نا وہ بنا دی جائے گی، بغیر کسی اونچ نیچ کے اور بغیر کسی خم و پیچ کے۔ یومئذ، اور اس دن یتبعون الداعیہ، وہ سب پیچھے چلیں گے پکارنے والے کے، پکارنے والے کی آواز جو ہے اس کے پیچھے، اس آواز کے پیچھے
وہ سارے کے سارے میدان حشر کی طرف چلیں گے. لا عوج، نہیں کوئی کجی، لہو اس کے لیے کوئی کجی نہیں ہوگی، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی. یعنی جتنے کے جتنے انسان ہیں وہ سب کے سب چلیں گے، کوئی پیچھے رہنے والا نہیں ہوگا، کوئی اس سے چھپنے والا نہیں ہوگا، کسی کو کوئی اور راستہ نہیں ملے گا. سب کے سب اس پکارنے والے کی دعا کی پکار کے پیچھے، آواز کے پیچھے چلیں گے، اور چلتے ہوئے میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے. وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ، اور پست ہو جائیں گی آوازیں ان کی رحمان کے لیے. اور سب کی آوازیں اللہ رحمان کے لیے، یا اس وقت کے خوف اور اس وقت کی جو سچویشن ہے، جو حالات ہوں گے، اس سے ڈر کر یا اس کو سامنے دے کر اللہ رحمان کے سامنے ان کی آوازیں پست ہو جائیں گی. کسی میں کچھ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اپنی آواز جو ہے وہ اونچی کر سکے. فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا حَمْسًا، اور سو نہیں تو سنے گا مگر ایک آہٹ کے سوا تمہیں کچھ آواز نہیں سنائی دے گی. ایک آہٹ یعنی قدموں کی چال، یا کوئی خسر پسر، جیسا کہ ابھی ہم نے آج ہی دوبارہ ترجمہ ریوائز کیا کہ کچھ لوگ جو ہیں مجرم لوگ، وہ آپس میں سرگوشی کرتے ہوں گے، چپکے کرتے آپس میں بات کریں گے کہ ہم تو کچھ 10 دن تک اس دنیا میں رہے، اس دنیا کی زندگی میں رہے، اور جو زیادہ سمجھدار لوگ ہوں گے دنیا کے مطابق، وہ کہیں گے کہ نہیں، ہم تو، مجھے تو لگتا ہے کہ ایک ہی دن. تو اس طرح کی خسر پسر آپس میں ہلکی پھلکی سی آواز یا قدموں کی آہٹ، اس کے علاوہ کسی کو کوئی ہمت نہیں ہوگی کہ کوئی آواز جو ہے وہ بلند کر سکے یا کسی طریقے سے کوئی بات کر سکے. وہاں پر ہولناکی اور دہشت اس قدر ہوگی کہ کسی کے پاس کوئی اور بات نہیں ہوگی کرنے کی. یومئذ لا تنفع، اور اس دن نہیں نفع دے گی، الشفاعۃ، سفارش، کسی کی سفارش اس دن نفع نہیں دے گی، الا من اذن لہ الرحمن، مگر جو اجازت دی ہو اس کے لیے رحمان نے، مگر جس کے لیے اللہ رحمان نے جس کی اجازت دی اور جس کو اجازت دی. ورضی اللہ، اور وہ پسند کرے اس کے لیے، قولا، بات کرنا یا سفارش کرنا. اس دن کسی کی سفارش کچھ کام نہیں آئے گی. اس کے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں. سفارش کے بارے میں بھی ہم نے پہلے سنا تھا یا کچھ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ اس دنیا میں تو کوئی سفارش اگر کرتا ہے کسی کے بارے میں، مثال ہم نے دی تھی کہ جاب کے بارے میں اگر کسی نے انڈورس کر دیا کہ یہ ایک ایپلیکنٹ ہے، اور اپنے مینیجر سے بات کی کہ یہ بڑا اچھا ایپلیکنٹ ہے، کوالیفائڈ ہے، پڑھا لکھا ہے، یہ ہماری جاب ریکوائرمنٹس اس کے مطابق یہ اچھا کام دے گا اور اچھی سروس یا اچھی اس کی پرفارمنس ہوگی. تو وہ اس باس کے یا جس سے سفارش کی گئی ہے اس کے فیصلے کو متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے سفارش کرنے والا. اور ہو سکتا ہے کہ جس کو سفارش کی جا رہی ہے یا جس سے سفارش کی جا رہی ہے اس کو اس بات کا علم نہ ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو سفارش کرنے والا ہے اس کو بھی جس کی سفارش کی جا رہی ہے اس کے بارے میں پوری صحیح معلومات نہ ہو. لیکن یہاں پر معاملہ جو ہے اس کے قطعاً مختلف ہے اور ناممکنات سے ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تو سفارش کرنے والا اور جس کی سفارش کی جائے گی وہ بھی، اس کے سارے حالات و واقعات اور ظاہری اور باطنی چیزیں جو ہیں، پوشیدہ چیزیں، وہ سب کے سب جو ہیں اللہ کے علم میں ہے، اس کے احاطے میں ہے. تو لہٰذا وہاں پر دونوں مطلب، نہ ہی کوئی سفارش کر سکے گا کسی کی، اور نہ ہی اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کی جا سکے گی. صرف وہی سفارش کر سکے گا جس کو اللہ اجازت دے گا، اور صرف اسی کی ہی سفارش کی جا سکے گی جس کو اللہ کہے گا. تو وہاں پر کسی کی سفارش کچھ کام نہیں آئے گی مگر یہ کہ اللہ جس کے لیے حکم دے، اور یقیناً وہی سفارش کرے گا یا اسی کی سفارش کی جائے گی یا سنی جائے گی جو اس قابل ہوگا، یا جس نے دنیا میں اس کا اعمال اس طرح سے کیے ہیں، جس نے دنیا سے وہ اپنا ڈیٹا بیس جو ہے یا اپنا جو سیونگ اکاؤنٹ ہے اس میں اتنی اس نے کچھ انکم جو ہے وہ جمع کی ہوگی کہ آخرت میں اس کرنسی کو استعمال کرے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. بہرحال کوئی بھی سفارش
کامیاب نہیں ہوگی کسی بھی صورت میں جب تک کہ اللہ کی مرضی یا اللہ کا حکم اس میں شامل حال نہ ہوگا. یعلم ما بین ایدیہم، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے ہاتھوں کے درمیان ہے، یعنی جو کچھ وہ آگے لے کر آئے ہیں، وما خلفہم، اور جو اپنے پیچھے چھوڑا انہوں نے، یعنی دنیا میں جو اعمال جو کرتے رہے وہ بھی، اور جو اپنے ساتھ باقی لے کر آئے وہ بھی، وہ سارے کے سارے تو اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے. ولا یحیطون بہ علما، اور نہیں وہ سب احاطہ کر سکتے اس کا علم سے، یعنی وہ مخلوقات یا لوگ جو ہیں، انسان جو ہے، وہ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے. اللہ کی مخلوق جو ہے وہ اپنے خالق کے علم کا احاطہ تو کبھی بھی نہیں کر سکتی، اس کا وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتی. وَعَانَتِ الْوُجُوهُ، اور جھک جائیں گے چہرے، لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، زندہ رہنے والے کے لیے اور قائم رہنے والے کے لیے. وہاں پر اس قدر ایک دہشت کا عالم ہوگا اور اس قدر ایسی سچویشن ہوگی کہ سب کے چہرے وہاں پر اس ذات کے لیے جو ہمیشہ زندہ رہنے والی الحی اور القیوم، جو اور ہمیشہ قائم رہنے والی ذات ہے، اس کے سامنے وہ سارے چہرے جو ہیں وہ جھک جائیں گے. وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ، اور یقیناً ناکام ہوا جس نے بوجھ اٹھایا ظلم کا، اور وہ جس میں ظلم کا بوجھ اٹھایا وہ یقیناً ناکام ہو گیا. جس نے دنیا میں ظلم کا بوجھ اٹھایا، اور دنیا میں ظلم کے بارے میں بھی ہم نے حدیث کے ایک چیپٹر میں بڑی تفصیل سے ہم نے دیکھا تھا کہ ظلم، ایک انسان دنیا میں جو بھی معاملات کرتا ہے، چاہے وہ کسی دوسرے کے ساتھ کوئی دھوکہ فریب ظلم اور زیادتی کرتا ہے، چاہے وہ ظلم اور زیادتی کسی دوسرے کو پتہ چلی یا نہیں کہ چلی. پتہ چلی سے مراد کہ کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی کرنا، تشدد کرنا، یا کسی بھی طرح سے اس کے لیے پریشانی اور اس کے لیے کوئی اذیت و تکلیف پہنچانا، جس سے اس کو تکلیف پہنچے، یا بغیر اس کے تکلیف پہنچائے اس کو اس طرح سے اس کے ساتھ فراڈ کر لینا، دھوکہ اس کو دے دینا، اس کے ساتھ دغا کرنا، جس کا اسے دنیا میں تو اندازہ نہیں ہوا. تو در حقیقت یہ سارے کام، چاہے وہ اپنی ذات کے لیے کوئی ڈنڈی مارتا ہے اللہ کے احکامات کے بارے میں، حقوق اللہ کے نسبت سے یا حقوق العباد کی نسبت سے، در حقیقت وہ اپنی ذات کے اوپر ظلم کرتا ہے، جس کا خمیازہ اسے آخرت میں بھگتنا پڑے گا. اور دنیا میں جو انسان ظلم کرتا ہے، سب سے بڑا ظلم جو دنیا میں انسان کرتا ہے وہ ہے شرک کرنا یا توحید کے معاملے میں ڈنڈی مارنا. یہ دونوں چیزیں لازم ہیں، یہ دونوں چیزیں ہیں، ان میں تھوڑا سا فرق ہے. وہ یقیناً ہمیں پتہ ہے کہ ایک تو قولی طور پر، ظاہری طور پر مطلب سرے عام اعلان کر دینا شرک کرنے کا، کہ اللہ جو ہے اس کو ایک نہ ماننا، یا اس کے ساتھ دوسری ذاتوں کو بھی، کسی اور کو بھی شریک ٹھہرانا. لیکن توحید کے معاملے میں ڈنڈی مارنا، خود تو یہ کلیم کرتے رہنا کہ نہیں میں تو اللہ کو واحد جانتا ہوں، اس کو مطلب اکیلا جانتا ہوں، لیکن اس کے باوجود کچھ معاملات میں دوسری ہستیوں کے اوپر تکیہ لگانا، ان سے کچھ حاجات طلب کرنا، اور ان سے کچھ دعائیں اور مناجات جو ہیں وہ مانگنا. تو اس طرح سے توحید کے معاملے میں ڈنڈی مارنا، یا توحید کے معاملے میں اپنا عقیدہ جو ہے اس میں کچھ ملاوٹ کر دینا دوسری چیزوں کی، تو یہ دنیا میں سب سے بڑا ظلم ہے جو انسان کرتا ہے. اور یقیناً جس نے جتنا بڑا ظلم کیا ہوگا اتنا ہی بڑا بوجھ اس کے اوپر ہوگا قیامت کے دن، اور اس کو اٹھانا جو ہے اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہوگا. ہاں، جو ظلم توحید اور شرک کے معاملے میں اگر کسی نے کیا ہوگا، جو یقیناً وہ ایک ایسا جرم ہوگا جو کبھی بھی بخشا نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی وعدہ کیا کہ اس کو تو اللہ کبھی بھی نہیں بخشے گا. تو جس نے جتنا بڑا ظلم کیا ہوگا اتنی ہی بڑی ناکامی اور اتنا ہی بڑا بوجھ جو ہے اس کو سہنا پڑے گا قیامت کے دن. وَمَنْ يَعْمَلْ وَمَنْ يَعْمَلْ، اور جو عمل کرے گا، من الصالحات، نیک اعمال میں سے، یا جو نیک اعمال کرے گا دنیا میں، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور اس حال میں کہ وہ مومن بھی ہو. صرف خالی نیک اعمال نہیں، خالی اچھے کام جو ہیں وہی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ایمان بھی اس کے دل میں ہو، پکا ایمان. اور ایمان کا سب سے پہلا جو تقاضا ہے وہ توحید ہے، اور اس کے بعد رسالت، اور باقی جو بنیادی جو باتیں ہیں قولی طور پر بھی وہ بھی، اور پریکٹیکلی، یعنی قولی طور پر ایمان کے اوپر مضبوط ہونا، اور پریکٹیکلی عملی طور پر نیک اعمال اس ایمان
یا اس نصیحت کے مطابق اپنے عمل جو ہیں ان کے اوپر ڈٹے رہنا، قائم رہنا، نیک اعمال کرتے رہنا، یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔ اور اکثر یہ دونوں چیزیں، یہ دونوں باتیں جو ہیں وہ ایک ساتھ آتی ہیں کہ آمن و عامل الصالحاتی، ایمان اور نیک عمل۔ جو ایمان جو ایک عمل کرے گا اور اس حال میں کہ وہ مومن بھی ہوگا، فلا یخاف ظلمن، تو نہیں وہ ڈرے گا کسی بے انصافی کا کہ اس کے اوپر کوئی ظلم ہو، اس کو خوف نہیں ہوگا، ولا حزمن، اور نہ ہی کسی حق تلفی سے اس کا کوئی ڈر ہوگا۔ جو اپنا ایمان، پکا ایمان اور اچھے نیک صالح اعمال لے کر اپنے نامہ اعمال میں آئے گا، حاضر ہوگا قیامت کے دن، تو اس کو تو کسی قسم کے ظلم یا کسی قسم کی بے انصافی کا بھی ڈر نہیں ہوگا، اور کسی حق تلفی کا بھی کوئی شک نہیں ہوگا۔ یقیناً اس کو پھر اچھا اجر اس کا دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ، اور اسی طرح سے ہم نے نازل کیا اسے قرآن عربین، عربی قرآن بنا کر، یا عربی قرآن، اسی طرح سے ہم نے قرآن عربی نازل کیا ہے۔ وصرفنا، اور ہم نے پھیر کر بیان کی، فی اس میں من الوعید، ڈرانے کی باتیں، تنبیہ یا وارننگ جو ہیں، ڈرانے کی باتیں جو ہیں وہ کھلی پھیر کر مختلف طریقوں سے بیان کی، لعلہم یتقون، تاکہ وہ سب ڈر جائیں، او یحدث، یا وہ پیدا کر دے، لہم ان کے لیے، ذکر کوئی نصیحت۔ اور ہم نے اس قرآن کو، عربی قرآن کو نازل کیا جس میں پھیر کر ہر طرح سے مختلف طرح سے مثالیں بیان کر کے باتیں جو ہیں، تنبیہ جو ہے، وعید جو ہے، ڈرانے کی باتیں یا وارننگز جو ہیں، وہ ساری کی ساری بہت واضح جو ہیں وہ بتا دیں۔ ہو سکتا ہے تاکہ یہ وہ سننے والے جو ہیں ان وارننگ کو، تاکہ وہ اس سے ڈر جائیں، تاکہ اس سے کوئی نصیحت حاصل کریں۔ اور وارننگز ہم ایک بڑا عام سا کنسپٹ ہے، وارننگ دی جاتی ہے جب، تو اس سے در حقیقت ڈرایا جاتا ہے کہ اگر یہ معاملہ اس طرح سے ہو گیا تو تمہارا یہ انجام یا یہ نتیجہ ہو سکتا ہے۔ تو بہت سارے معاملات میں وارننگ کو بہت اچھی طرح سے ہم جانتے ہیں، اور قرآن عربی میں یہ وارننگز دے دی گئی انسان کو کہ تاکہ وہ ڈر جائے، اور تاکہ اس وارننگ سے وہ نصیحت حاصل کر کے اپنی اصلاح کر لے۔ اور آج سے 1500 سال پہلے جب یہ قرآن نازل ہوا، اس سے بعد سے لے کر آج تک اس قرآن عربی کے، ایک تو قرآن عربی یا آسان زبان میں پہلے بھی اس بارے میں کچھ آیات آئی تھی، تو ہم نے تو کہا تھا کہ کس طرح سے یہ قرآن جو ہے ایک انسان کے لیے آپریشن اینڈ مینٹننس مینول ہے، کہ کس طرح سے ایک مشین کی طرح اس کتاب کو انسان کی تخلیق کے بعد اس کے حوالے کر دیا گیا کہ اس کو پڑھو، اس میں سے اپنی آپریشن اینڈ مینٹننس کے جتنے بھی معاملات ہیں ان سے رہنمائی حاصل کرو، اور اپنی زندگی کو دنیا کے معاملات میں بھی اچھی طرح سے گزارو، اور آخرت میں کامیابی کے لیے جو تمہیں کرنا ہے سارا کچھ اس میں لکھ دیا گیا ہے۔ اور یہ قرآن ایک ایسا زندہ موجودہ ہے جو آج بھی ہمیں آج کی دنیا میں بھی مختلف شکلوں میں نظر آتا ہے، اس کے معجزات جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ اس کی بہت ساری مثالیں جو ہیں وہ کوٹ کی جا سکتی ہیں۔ ابھی کچھ ہی دنوں پہلے میں یوسف ایسٹس یقیناً آپ جانتے ہوں گے اسے، امریکن ہے، غالباً امریکن ہے، اور اس نے اسلام قبول کیا ہے، اور بہت ہی اعلیٰ پائے کا دائی بھی ہے، بہت ہی مطلب دعوت کا کام کرتا ہے، اور سبحان اللہ اس کے اوپر بہت سارے جو نان مسلمز ہیں، عیسائی اور یہودی، خاص کر عیسائی، وہ اسلام لے کر آئے ہیں۔ تو وہ اپنی بات بتا رہا تھا، بلکہ کسی نے اس سے سوال کیا کہ اس کی ایک بک میں اس نے لکھا کہ مطلب کس طرح سے وہ اسلام لانے سے پہلے مطلب جو بھی گمراہیاں تھی اس میں وہ مبتلا تھا، اور اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا۔ تو اس نے سوال کرنے والے نے کیا کہ یہ کیوں مطلب ایسا ہو گیا کہ میں اس یوسف کے بارے میں یہ کس طرح یقین کر لوں کہ کیا واقعی یہ وہ یوسف ایسٹس کی بات ہے۔ تو اس نے جواب دیا کہ قرآن کہ جب وہ بائبل کی کچھ آیات یا کچھ بائبل کے جو کچھ کوٹس جو ہیں ان کے اوپر اس کو شک گزرا، تو اس نے جاننے کی کوشش کی کہ اس کا حقیقی مطلب کیا ہے۔ تو اس نے مختلف ترجمے جب پڑھے، یا مختلف ان کے جو والیومز ہیں ان میں جب پڑھیں، تو ان میں مختلف ترجمے یا مختلف طرح سے اس کو ملا اس کا مفہوم یا اس کا جو مطلب ہے۔
تو اس میں پھر مزید تحقیق کرنی چاہیے کہ یہ کیوں مختلف ترجمے آ رہے ہیں اس کے، یا کیوں مختلف معنی اور مختلف مفہوم کیے ہیں اس کے. تو اس نے کوشش کی کہ یہ کہاں سے ترجمہ کیا، اس کی اوریجنل لینگویج کیا ہے. تو اس کی اوریجنل لینگویج کی طرف اس نے کھوج لگائی، پہلے سنسکرت وغیرہ، پھر اس کو پتا چلا کہ عبرانی زبان میں نازل ہوا تھا، اور اس کو اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ اوریجنل سکرپٹ جو ہے جس زبان میں یہ تورات جو ہے نازل ہوئی تھی وہ تو ابھی موجود ہی نہیں. بہرحال جو بھی اس نے کوشش کی اس سے پچھلی زبانوں تک پہنچنے کی، تو اس کو اندازہ ہوا کہ یہ تو بہت مختلف ہیں پچھلی کتابوں یا پچھلی زبانوں میں جہاں سے ٹرانسلیشن کی گئی ہیں اس میں، اور آج کے ٹرانسلیشن میں تو بہت فرق ہے، اور زمین آسمان کا فرق ہے. تو پھر اس نے دیکھا کہ قرآن کے بارے میں اس کی طرف راغب ہوا، اور اس نے دیکھا کہ جس زبان میں یہ قرآن نازل ہوا تھا سیم اسی زبان میں آج بھی موجود ہے، اس کا حرف بحرف وہی موجود ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں. اور جو زبانوں میں تراجم میں کچھ اونچ نیچ ہے یا کچھ ڈفرینٹ طرح کا ترجمہ جو ہے وہ کبھی بھی ایگزیکٹلی 100% سیم نہیں ہوتا. جو مختلف طرح کے اس میں تراجم وغیرہ ہیں، تو اگر اس میں کسی کو کوئی شک آئے یا اس میں مزید چھان بین کرنا ہو تو وہ اوریجنل سکرپٹ جو ہے اوریجنل لینگویج کی طرف فوراً رجوع کر سکتا ہے، اور فوراً سے پہلے اس کو ساری معلومات جو ہیں اوریجنل سکرپٹ کی وہ مل جاتی ہیں. اور اس نے بہت ہی خوبصورت مثالیں بھی کوٹ کی، جیسے اس نے کہا کہ جو مسلمان ہیں وہ بنیادی جو چیزیں آیات ہیں جیسے کہ سورہ فاتحہ ہے ان کو بہت اچھی طرح سے پتہ بھی ہے، اور اگر اس کے سامنے وہ اوریجنل سکرپٹ کی چاہے ان کو اس کا ترجمہ آتا ہو یا نہ ہوتا ہو، لیکن جو اوریجنل زبان میں اگر کوئی غلط تلاوت کرے گا سورہ فاتحہ تو فوراً ٹوک دیں گے کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ صحیح اس کا جو مطلب صحیح جو اس کی پروننسیشن یا صحیح جو سورہ فاتحہ کے جو صحیح آیات ہیں وہ اس طرح سے ہیں. تو وہ اس نے کہا کہ یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں سے اس نے ٹرننگ کی. تو یہ قرآن جو ہے وہ اور اس کی ہدایات اور اس کے اوپر عمل کرنا، آج بھی بہت ساری مثالیں کوٹ کی جا سکتی ہیں. رات کو میں دیکھ رہا تھا ضیاء الرحمن اعظمی جو ہے، ضیاء الرحمن اعظمی صاحب اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کریں، ابھی 2020 میں ان کی وفات ہوئی. وہ ایک کٹر ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے، اور بانکے رام ان کا پہلا نام تھا. کٹر ہندو فیملی سے ان کا تعلق تھا، لیکن جو اسلام میں جو مساوات اور جو انصاف کے جو قوانین ہیں ان سے وہ بہت متاثر ہوئے، اور ان کے اوپر وہ اسٹڈی کرتے کرتے بالآخر وہ اسلام کے قریب پہنچے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی روشنی جو ہے وہ فراہم کی، مدد کی. اور جب اسلام قبول کرنے کے بعد وہ مدینہ میں رہے، اور انہوں نے آج کے دور میں حدیث کے اوپر، حدیث کا ایک بہت ہی ایک مشکل اور بہت ہی مشقت والا اور بہت ہی صبر آزما کام ہے حدیث کے اوپر تحقیق کرنا، لیکن انہوں نے حدیث کے اوپر آج کے دور میں جس قدر بڑا کام کیا ہے وہ کوئی بھی نہیں کر سکا. تو اللہ تعالیٰ نے جس سے مدد لینی ہے وہ ہندو سے کنورٹ کر کے اس کو مسلمان بنایا، اور اس کے اوپر پھر ذمہ داری ڈالی، اور اس سے اتنا بڑا کام لیا ہے جو آج کے جو نسلی جو علماء ہیں اور ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ تو کسی کھاتے میں بھی نہیں. تو بڑے بڑے علماء جو ہے وہ یہ کام نہیں کر سکے جو ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ وہ کر گئے آج کے دور میں حدیث کے معاملات میں. تو یہ اس طرح کے زندہ معجزے جو ہیں وہ آج بھی ہمیں مختلف شکلوں میں آج کی دنیا میں بھی ہمیں ملتے ہیں. اگر ہم تھوڑی سی تحقیق کریں، یا اکثر ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، اگر ہم ان آیات کو اپنے ذہن میں رکھ کر ان کو جب کمپیریزن کریں گے تو ہمیں بہت ساری آیات جو ہیں وہ ہمیں آج بھی زندہ معجزے کے طور پر مل جائیں گی. تو یہ قرآن کے زندہ معجزے، اس کو عربی زبان میں بنا کر اس میں وارننگز جو ہیں وہ دے دی گئی ساری، اور ان وارننگ کو اس لیے دیا گیا تاکہ وہ سننے والا وارننگ جو ہے ان سے وہ رہنمائی حاصل کرے، اور اس سے آئندہ آنے والے حالات و واقعات کے سے ڈر جائے، اور اس کے مطابق پھر اپنی اصلاح بھی کرے. سبحان اللہ. فتعال اللہ، پس بہت بلند ہے اللہ، المالک الحق، جو کہ حقیقی بادشاہ ہے. حقیقی بادشاہ یا سچے وعدے کرنے والا جو بادشاہ ہے، جو مالک ہے، وہ بہت ہی بلند ہے. ولا تجعل بالقرآن، اور نہ آپ جلدی کریں قرآن پڑھنے میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جلدی نہ کریں قرآن پڑھنے میں، من قبل، اس سے پہلے کہ ان یقضا الیک وحی، کہ پوری ہو جائے آپ کی طرف وحی، آپ کی طرف وحی پوری ہونے سے پہلے آپ قرآن پڑھنے میں جلدی مت کریں۔ اس سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت جبریل امین کا ایک قول آیا تھا کہ ہم تو اللہ کے حکم سے ہی وحی لے کر اترتے ہیں اور اسی کی مشیت کے مطابق پھر آگے سارے معاملات چلتے ہیں۔ تو اس وہاں پر تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی جو ہے وہ تھوڑی سی ڈیلے ہو جاتی یا اس میں تھوڑا سا وقفہ ہوتا تو وہ بہت بے چین ہوتے تھے اور وہ انتظار کرتے تھے کہ کب اگلی وحی جو ہے وہ آئے گی۔ تو اس بارے میں جبریل امین کا کوٹ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا کہ انہوں نے، جبریل امین نے کہا کہ ہم تو یہ وحی اللہ کے حکم سے لے کر اترتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک دوسرے بارے میں کہ قرآن کو پڑھنے میں جلدی مت کریں جب تک کہ آپ کے اوپر اس کی وحی جو ہے وہ پوری یا مکمل نہ ہو جائے۔ جبریل امین جب وحی لے کر آتے تھے قرآن کی آیات کی، تو اور جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھاتے تھے تو وہ اس کو جلدی جلدی سے پڑھنے کی اور جلدی جلدی سے اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے، اس وجہ سے کہ یا تو وہ قرآن جو ہے وہ اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیں ان آیات کو کہ بھول نہ جائیں، یا یہ کہ وہ زیادہ سے زیادہ قرآن یا زیادہ سے زیادہ آیات جو ہیں وہ ان کو سن سکیں یا ان کو سمجھ سکیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ قرآن کو آپ کے دل میں اتارنا، اس کو پھر یاد کرانا اور اس کو پھر قیامت تک کے لیے محفوظ کر دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ داری اس کی اٹھائی ہوئی ہے۔ تو یہ قرآن کو یاد کرانا آپ کو اور اس کو محفوظ رکھنا اور آگے پہنچانا، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے۔ تو لہٰذا آپ کو قرآن کو پڑھنے میں اس قدر جلدی مت کریں، بلکہ جب تک کہ وہ وحی پوری نہ ہو جائے اس وقت تک اطمینان سے اس کو سنیں، اس وحی کو سنیں اور اس ہدایات کے مطابق پھر اطمینان سے اس قرآن کو اپنے دل میں رکھیں اور یاد کریں، اور بعد میں باقی جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں ان کو پوری کریں۔ وَقُلْ، ہاں البتہ آپ یہ دعا ضرور کریں، وَقُلْ، آپ کہیں ربی زدنی علم، اے رب میرے علم میں زیادتی کر یا میرے علم میں اضافہ فرما۔ ہاں، اپنے رب سے علم میں اضافہ کرنے کی دعا جو ہے وہ ضرور کرتے رہا کریں۔ اکثر مفسرین جو ہیں وہ یہی لکھتے ہیں کہ یہ جو ربی زدنی علم ہے، یہ اس علم کے بارے میں ہے جو قرآن و حدیث کا ہے، یعنی شریعت کا وہ علم جو آپ کو اللہ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے اس سے جوڑتا ہے اور ایک راہ راست پر رکھنے کی جو گارنٹی دیتا ہے، اس علم کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ایسے علم میں ہمارے لیے اضافہ فرمائے۔ علم نافع جو ہے، نفع بخش علم جو ہے، اور یقیناً نفع بخش علم کی ہی دعا کرنی چاہیے۔ لیکن میری ذاتی رائے کے مطابق کہ اگر ایمان میں کوئی شخص پکا ہے اور وہ بڑی اچھی طرح سے ان ساری چیزوں سے، دین کے جو بنیادی تعلیمات ہیں اور ان کے جو معاملات ہیں ان سے روشناس ہے اور ان کے اوپر اچھی طرح سے کاربند بھی ہے، تو اس کے لیے دوسرے علوم جو ہے وہ حاصل کرنا وہ بھی اسی طرح سے مطلب ایکول امپورٹنس ہے ان کی بھی، کہ اس میں بھی جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا جائے گا ویسے ویسے اس کے اپنے دل یا اس کے اپنے ایمان کے جو بہت ساری باتیں ہیں، قرآن کی بہت ساری باتیں ہیں، حدیث میں جو بہت ساری باتیں آئی ہیں جن کے بارے میں معلومات ہمیں ملتی ہیں، جیسے جیسے وہ ان کے سامنے آئیں گی تو وہ کھلتا چلا جائے گا، اس کا ذہن کھلتا چلا جائے گا اور اس کا یقین یا ایمان جو ہے اور زیادہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ کہ ایمان کی مضبوطی کے ساتھ علم کو حاصل کرنا جو اس کے ایمان کو مزید مضبوط کرے اور مزید تقویت بخشے، ایسے علم کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اور ایسے نفع بخش علم کی کوشش اور ہمت جو ہے وہ بھی ہمیشہ رکھنی چاہیے۔ اور تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا جو ہے وہ بیان فرمائی اور اس کے ذریعے سے ہم تک بھی پہنچی کہ ہم اپنے نفع بخش علم میں اضافے کے لیے ضرور دعا کریں، رب زدنی علم، رب زدنی علم، یا رب زدنی علم، آمین یا رب العالمین۔ وَلَقَدْ أَخِذْنَا، اور یقیناً بلا شبہ ہم نے عہد لیا، الی آدم سے، اور بلا شبہ ہم نے آدم سے وعدہ لیا، من قبل، اس سے پہلے، بلا شبہ ہم نے آدم سے اس سے پہلے وعدہ لیا، فنسیہ، حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ایک وعدہ لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کیا وعدہ لیا تھا، اس کا آیت جو ہے دیکھتے ہیں ہم، آج آگے پڑھیں گے یا مطلب بہرحال اسی چیپٹر میں، اسی سورہ میں اگلی آیات میں وہ وعدہ جو ہے اس کا ذکر آئے گا کہ جب اس کی حضرت آدم کی تخلیق کی تو
اس نے ابلیس نے ان کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو واضح طور پر ہدایات جاری کر دیں، یا یہ وعدہ لے لیا یا ہدایات جاری کر دیں کہ دیکھو اب یہ جو ابلیس ہے یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے بچ کر رہنا۔ اور پھر جنت کے بارے میں بھی کہ جنت میں رہو بہو، اور دیکھو اس درخت کے قریب مت جانا کہ اگر تم اس کے پاس گئے تو مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ اور یہ وعدے کا یہاں پر ذکر ہے کہ اس درخت کے پاس نہ جانے کا اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی، یا ایک وعدہ لے لیا کہ اگر تم اس درخت کے پاس گئے یا اس کا پھل تم نے کھایا تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا۔ اور پھر اس کے بارے میں انسان میں جو دو کمزوریاں ہیں اس کا ذکر آگے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اسی آیت میں، فَنَسِیَ، پھر وہ بھول گیا، وَلَمْ نَجِدْ، اور نہیں پائی ہم نے لَہُ عَزْمًا، اس میں ارادے کی پختگی۔ وہ آدم جو ہے وہ بھول گیا اس وعدے کو، اور اس میں ارادے کی پختگی ہم نے نہیں پائی۔ یہ دو کمزوریاں اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو ذکر کی یہاں پر، ایک تو وہ بھول جانا، وعدے کو بھول جانا، جو تعلیمات ہیں ان کو بھول جانا، نصیحت کو بھول جانا، جس کے اوپر اس کو عمل کرنا ہے اس کو بھول جانا۔ ایک تو بھول جانے کی جو کمزوری ہے اس کی، اور دوسری ارادے کی کمزوری۔ ارادے کی کمزوری کہ مطلب اس کا ارادہ تو نہیں ہوتا، لیکن وسوسہ کوئی شیطان انسان کے روم میں شیطان جو ہے وہ اس کو وسوسے ڈال کر اس کے اپنے ارادے سے ہٹا کر اس سے گمراہی کے کام جو ہے وہ کروانا شروع کر دے۔ تو یہ دو کمزوریاں ہیں، ان دو کمزوریوں پر قابو پانا جو ہے وہ انسان کے لیے چیلنج ہے۔ ان دونوں کمزوریوں کے اوپر قابو تبھی پایا جا سکتا ہے جبکہ اللہ کا ذکر اور اس کی یاد جو ہے وہ ہمیشہ دل میں رہے۔ اگر اللہ کا ذکر اور اس کی یاد ہمیشہ دل میں رہے گی تو وہ بھول نہیں سکے گا اس ہدایت کو، اس کی نصیحت کو، اس کے فرمان کو، اس کے احکامات کو کبھی بھولے گا نہیں، اسی کی طرف وہ فوکس رہے گا۔ اور جب وہ اسی کے اوپر فوکس رہے گا تو یقیناً وہ اپنے ارادے میں بھی مضبوط رہے گا، ارادے میں بھی وہ پختہ رہے گا۔ اگر کوئی اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، ہر راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے گا وسوسے ڈال کر، یا دنیا کی جو چکا چوند جو روشنیاں ہیں ان کا دھوکہ دے کر، تو یقیناً وہ اپنے آپ کو ان دھوکوں سے بھی محفوظ رکھے گا اور اپنے ارادے پر قائم رکھے گا۔ ہاں البتہ پھر بھی ایک انسان جو ہے وہ پھر بھی اگر کبھی بھول جائے اور یا اپنے ارادے سے وہ ہٹ جائے، تو جیسے ہی وہ ایمان کی یہ ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جیسے ہی اس کو سمجھ آئے، جیسے ہی وہ سنبھلے تو فوراً وہ لوٹے کہ ہاں یہ تو مجھ سے غلطی ہوئی، میں تو یہ اللہ کا کوئی حکم جو ہے وہ بھول گیا تھا، اور اس بھول کے نتیجے میں مجھ سے یہ ایک ایسا کام ہو گیا جس کا کبھی میں نے کوئی ارادہ نہیں کیا تھا، اس گناہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا۔ تو وہیں پر وہ واپس لوٹے، وہیں پر واپس وہ اللہ کی یاد کو اپنے دل میں لائے، وہیں پہ وہ توبہ کرے، وہیں پہ اپنا جو بھی اس نے کام کیا ہے، جو گناہ کیا ہے یا جو بھی اس نے معاملہ کیا ہے اس سے توبہ کرے اور واپس اللہ کی طرف پلٹے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جو ایمان کی نشانیاں ہیں اس میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ اور پھر ایسے لوگوں کو، پھر ایسے انسان کو تو پھر اللہ تعالیٰ یقیناً معاف بھی کرتا ہے، اور ان کے اعمال میں، ان کے ارادوں میں اور زیادہ پختگی بھی آتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو سرے سے ہی سارا کچھ سامنے ہونے کے باوجود بھی نصیحت، جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھ رہا ہے کہ نصیحت ہمارے سامنے ہے، اس وقت کے لوگوں کو سارا کچھ بتایا جا رہا ہے کہ یہ معاملات ہیں، اور وارننگ بھی دی گئی جیسا کہ آج ہی ہم نے پڑھا، لیکن اس کے باوجود جو اپنی ہٹ درمی اور اپنی ضد کے اوپر پڑے رہے اور اڑے رہے، تو پھر ان کا معاملہ جو ہے وہ مختلف ہے، وہ تو پھر کبھی بھی راہ راست پر نہیں ہوں گے۔ یا وہ لوگ جو غلطی کر بیٹھیں لیکن اس غلطی پر پچھتانے کی بجائے، واپس توبہ کرنے کی بجائے اس کے اوپر وہ پھر ڈٹ جائیں، ان کو اس غلطی کرنے میں یا اس گناہ کرنے میں ان کو لذت اتنی محسوس ہوئی، اس کو اتنی راحت اس میں ملی، یا اتنی اس میں اٹریکشن ان کو ملی کہ وہ واپس نہیں پلٹے، بلکہ اس اپنے ارادے کو چھوڑ کر دوسری طرف وہ جھک گئے، دوسری طرف وہ لڑک گئے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ بھی گمراہی کا شکار ہوتے ہیں، اور پھر ان کی واپسی کے راستے جو ہیں وہ بھی مشکل سے مشکل تر ہوتے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر انسان کی جو دو کمزوریاں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، اور ان کے اوپر قابو پانا
یہی اس انسان کے لیے چیلنج ہے جس کا ہمیں اس آیت سے اندازہ ہوتا ہے، اور اس آیت سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دو کمزوریاں جو ہیں یہ آدم علیہ السلام، آدم سے لے کر سارے بنی نوع انسان میں موجود ہیں، اور حضرت آدم میں بھی یہی دو کمزوریاں تھیں جن کی وجہ سے شیطان نے ان کو بہکا دیا، اور اس بہکاوے میں آ کر انہوں نے اس درخت کا پھل جو ہے وہ کھا لیا، اور اس کے نتیجے وہ مشقت میں پڑ گئے، اور کیا مشقت تھی اور کیا معاملات تھے وہ ہم انشاءاللہ کل اس کو پڑھیں گے۔ ہم نے پہلے بھی بار بار ان کو پڑھا ہوا ہے، بڑی آسانی سے اس کو کور کریں گے، اور کل ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہوگی تو کل ہم اس سورہ مبارکہ کو بھی مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین، یہیں پر رکھتے ہیں، اگر کسی کو کچھ اضافہ کرنا ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح نصیحت عطا فرمائے، اس میں صحیح سمجھ عطا فرمائے، کہنے سننے میں سمجھنے میں کوئی کمی بیشی ہے تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، اور اس کے بدلے میں بھی اللہ تعالی ہمیں صحیح جو اس کی نصیحت ہے وہ ہمارے دلوں میں ڈالے، آمین یا رب العالمین۔ جی اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں پھر۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، تو آپ کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے، جس کے جو پریشانیاں مسائل ہیں، اولاد کے معاملات میں، کاروبار اور جابز وغیرہ کے معاملات میں، اپنے خاندانی معاملات میں، معاشی معاملات میں، معاشرتی معاملات میں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے جو اس دنیا میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے معاملات کو آسان فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین، بہن بھائی، بزرگ، عزیز و اقارب، رشتہ دار اور سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔